کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی پیر فقیر حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو ما فوق الاسباب سمجھے، پاکستان سے سننے کا قائل ہو یا روض اقدس پہ جا کے کہے آپ یہاں سے مجھے دیکھتے سنتے ہیں اور سفارشیں کرتے ہیں، یہی مشرک ہے، یہی مشرک ہے۔ دیوبندی کہلوائے تب مشرک ہے، بریلوی کہلائے تب مشرک ہے، کیونکہ جب موت آ گئی اسباب ختم ہو گئے، موت آ گئی اسباب ختم ہو گئے، موت آ گئی جہان بدل گیا، موت آ گئی زمان بدل گیا، موت آ گئی پورا جہان، حتیٰ کہ جسم مدینہ منورہ میں میرے پاک نبی کا تے روح رفیق اعلیٰ میں چلی گئی، روح رفیق اعلیٰ میں چلی گئی، میرے محبوب کا مقدس وجود، مطہر وجود، خوشبودار وجود، پاک سوہنا وجود آج بھی روض انور میں اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ الآن کما بوزیا الیوم کما بوزیا کل میت اليوم۔ میرا نظریہ یہ ہے زندہ جبریل کے چہرے پہ وہ رونقیں نہیں جو آج بھی محمد مصطفیٰ کے میت وجود پہ رونقیں موجود ہیں، وہی تر و تازگیاں موجود ہیں۔ طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا۔ ادھر ایک اٹک کا خنزیر ہے، بڑا پیر ہے، اٹک کا خنزیر، وہ مذاق بنا رہا تھا اور یہ پڑھتے ہیں اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ انہو قد مات۔ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، اپنے استاد کے لیے نہیں کہتے، فلانے کے لیے نہیں کہتے۔ میں نے کہا سنو پیرا خنزیرا، سن لے، یہ لفظ اشاعت التوحید والے ہم اپنے نہیں کہتے، یہ اشاعتیوں کے امام، اشاعتیوں کے امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لفظ ہیں، صحابہ کے سامنے ہے، اور تو خمینی کی نسل ہے، تیرا زید الحسینی بھی ایسے تھا، تو بھی وہی ہے، تمہارا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ لیکن یہ جو تو نے جملہ کہا اس کو بے ادبی سمجھا، اس کو گستاخی سمجھا، جو اس جملے کو بے ادبی اور گستاخی سمجھے وہ خمینی سے بھی بڑا لعنتی اور رافضی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ان لوگوں کے حالات کا۔ جملہ پڑھ رہا ہے جی، پڑھتے ہیں نو قد ماتا، قد ماتا، استاد کے لیے نہیں کہتے، فلانے کے لیے نہیں کہتے۔ میں نے کہا بے ایمانہ بوجھیا بندہ رہا، یہ جو جملہ ہے یہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور اٹھا بخاری، تم تو ساری زندگی تحفۃ الاکاذیب پڑھتے ہو اور صرف سنہری یہ کریمیں لگا کے پھرتے ہو۔ اٹھا بخاری، کیا کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر؟ من کان منکم، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ان محمدا قد مات، قد ماتا۔ شکر اس باندر کو یہ نہیں پتا چلا کہ صدیق نے یہ بھی پڑھا تھا انکا میت، انکا میت وانہم میتون۔